ہمارے ہاں قرآن و حدیث کے اندر جہاں نماز پڑھنے کا حکم ملتا ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم بھی ملتا ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال کیا ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اسی طرح یہ قرآن کہتا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہی قرآن کہتا ہے جان کے بدلے جان۔ اسی طرح یہ قرآن کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اسلام نام ہے عقیدے کا، اسلام نام ہے اخلاقی تعلیمات کا، اسلام نام ہے ایک خاندانی نظام کا، اسلام نام ہے فوجداری قوانین کا۔ تو ہم چرچ اور اسٹیٹ کو الگ نہیں کر سکتے، ہم سیاست اور مذہب کو الگ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور مرد کی شادی حلال ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینکوں کے اندر سودی نظام میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو مغرب کا مسئلہ اور ہے، مغرب کے لیے چونکہ ان کی مذہبی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی روایات محفوظ نہیں ہیں، اس لیے وہ لوگ سیکولرزم کا راگ الاپ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ اصلی تعلیمات موجود ہیں، اس لیے ہم اپنے دین کو قیامت تک صرف مسجد تک، صرف گھر تک اور صرف عبادات تک محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے نزدیک اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو مسلمان کبھی لبرل ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کبھی سیکولر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہر وہ چیز قبول کرنی پڑے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور صاف بتا دیا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایسا ناممکن ہے۔ ایک سچا اور اچھا مسلمان جس میں نفاق کی بیماری نہیں ہے، نہ تو وہ لبرل ہو سکتا ہے اور نہ وہ سیکولر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔